اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ کا۔ شاہد بھائی یہ واحد آپ انسان ہیں جن سے میں بات کرتی ہوں تو آپ ہمیشہ آگے مسکرا کے جواب دیتے ہیں، ورنہ میرا کچھ ایسا ایکسپیرینس جا رہا ہے ان دنوں کہ جس بندے سے بات کرو انتہائی ادب سے، خلوص سے، پیار محبت سے بات کرو، آگے سے وہ بندہ ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نے پتہ نہیں اس کا قرض لیا ہوا ہے، ایسے یعنی کہ غصے میں۔ یہ لوگ ہر وقت آج کل غصے بھی کیوں رہتے ہیں؟ اور یہ کوئی یہ نہیں کہ ایک آدھ دن کا تجربہ ہے، کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں ان چیزوں کو۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ آج اگر ہم نے ویڈیو بنائی تو چلیں ہم اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ ہماری عوام میں، ہمارے لوگوں میں، ہم مسلمانوں میں خاص طور پر یہ غصے کا عنصر زیادہ کیوں ہو گیا ہے؟ بہت ہی خاص سوال ہے آپ کا، بہت ہی خاص سوال۔ یقین کریں میں خود سوچ رہا تھا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ میں بھی جب جاتا ہوں مسز کے ساتھ بھی، اکیلے بھی جب جاتا ہوں بازار میں، دکانوں پہ، یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ بندہ کوئی سامنے آئے یا ہم سے ڈیل کریں، چیز لینی ہے تو لو بھائی ورنہ جاؤ۔ ہاں جی، ایسے تو یقین کریں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے مفت بھی دے دے گا سامان تو میں اس سے نہیں خریدوں گا، کیونکہ جس طریقے سے اس نے بات کی ہے وہی بنتا ہے کہ یعنی دل کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی زندگی میں اس کے پاس نہ جاؤ۔ وہی نا، ایک کسٹمر اور شاپ کیپر کا تو ایسا وہ ریلیشن ہوتا ہے کہ اس میں جب تک آپ آرام سے دیکھیں سنیں گے نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، نہ آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں، نہ آپ کوانٹٹی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کیا، تو جب ہم بات سننے کے ہی موڈ میں نہیں لگ رہے تو پھر ہم سے ہمارا کسٹمر کیا بات کرے گا؟ یقین کریں ناظرین کہ میں نے پردیس میں دکانداری بھی کی ہے 5 سال، تو جب میں دیکھتا تھا نا کہ گاہک دروازے سے داخل ہو رہا ہے تو میں اہلاً و سہلاً مرحبا کیف الحال یا شیخ، وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا تھا، یہ کس سے بول رہے ہیں؟ وہ کہتے کس سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ سے بول رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں یار میں تو سمجھا تھا کہ کوئی تمہارا دوست آ گیا ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا ہے، کوئی میرے پیچھے ہے شاید، جو تم اتنے، میں تو تمہیں جانتی ہوں نا، تم مجھے جانتے ہو۔ میں نے کہا دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ یہ میری، وہ پنجابی کہتے ہیں روزی کاٹھی ہے، میں نے کہا جی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے رزق کمانا ہے بچوں کے لیے، اور آپ ایک کسٹمر کی حیثیت سے آئے ہو تو آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ گاہک کو جو ہے وہ اللہ بھیجتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ لین دین تو بڑی بات کی چیز ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا میں استقبال کروں کہ آپ ادھر تشریف لائے۔ فی الحال میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں تو آپ میرے مہمان بھی ہو، میرے کسٹمر بھی ہو۔ رابعہ یقین کریں کہ اس سلوک نے، اس طرح کے بولنے نے میری دکان کو، جو کہ نئی میں نے بنائی تھی، وہ کہتے ہیں نا پہلے ہٹی دے چٹی دے کھٹی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال میں آپ کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے پہلے سال کیا، پہلے دن فرام دا ڈے 1 میری شاپ نے پرافٹ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور یقین کریں کہ جب بندے آتے تھے نا تو کہتے تھے کہ یار ہم سمجھتے تھے کہ جو بھی اس دکان میں آتا ہے وہ بڑا عجیب ہی بولتا ہے، تو آپ تو ایسے لگ رہا ہے کہ رشتہ داروں کی طرح بولتے ہو۔ کوئی چھوٹا بچہ آتا تھا، میں نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا، آپ نے کہا نا کہ جو غصے میں رہتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں ہے کہ کون کون بندہ غصے میں ہے۔ میں تو دیکھتا تھا کہ جس نیشنلٹی کا بندہ آ رہا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ٹریٹ کروں۔ میں نے فلپینی تھی کی، جس کو تگالک زبان کہتے ہیں، انڈونیشیا آتا تھا تو انڈونیشیا میں ان سے لائنیں سیکھی ہوئی تھی، ویلکم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ عربیوں سے تو چلو آتی ہے، اور کوئی اور زبان کا بھی ایسے آتے تھے تو میں انہی کی زبان میں، حتیٰ کہ انڈین کیرلا دنیا کی سب سے مشکل زبان ہے کیرلا، اس کے بھی میں نے یہ سارے کچھ لائنیں سیکھ لی۔ اور جب وہ لوگ آتے تھے تو کہتے تھے کہ یار تمہارا اخلاق ایسا ہے جو ہمیں کھینچ کے لے کے آ جاتا ہے۔ ہاں لوگ آج کل غصے میں کیوں رہ رہے ہیں، یہ ایک بہت جو ہے وہ جو آپ نے بھی اخلاق کی بات کی، تو مسلمان کی پہچان ہے اس کا اچھا اخلاق۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو کیا جو ہمارے لوگ ہیں ان کا ایمان سو رہا ہے، یہ ضمیر سو گئے ہیں، یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے کہ اس میں کافی چیزیں اصل میں آ چکی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایک عوامل شامل نہیں ہے، بہت سارے عمل ہیں۔ اگر آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہ غصے میں ہے تو سب سے پہلے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بندہ اس وقت اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، اپنے کاروبار سے مطمئن نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے گھر پہ بھی وہ خوش نہیں ہے۔ یقین کریں کہ جو بندہ گھر سے خوش آتا ہے نا، فار ایگزامپل اگر فیملی والا ہے تو اس کی بیوی ہے اور وہ بیوی سے مل کے آ رہا ہے، بیوی نے اس کو رخصت کیا ہے دعاؤں کے ساتھ، یا ماں رخصت کرتی ہے بیٹے کو،
یا کچھ بھی بہن بھائی بھی ساتھ ہوں، اچھا ناشتہ کیا ہوا ہو، اچھے موڈ سے وہ نکلا ہو، اب اس کی مرضی کا ناشتہ ہی کیا ہوا ہو اور اس نے ذکر اذکار کیے ہوئے ہوں اور یہ سوچا ہوا ہو کہ آج اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ کوئی خاص ایسے کسٹمر آئیں کہ میرا رزق بڑھ جائے. اب وہ جو بندہ ناراض بیٹھا ہوا ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ سے ناراض ہے، وہ اپنے آپ سے ناراض ہے. اور ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں، وہ اللہ کی دین سے بھی ناراض ہے. پوچھے کیوں؟ اگر اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں تو اللہ رب العزت نے مجھے گرافک ڈیزائنر بنا دیا. اب میں کیا کہوں جی کہ میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کام نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے مجھے اگر انجینئر نہیں بنایا تو اللہ رب العزت نے سمجھے مجھے پلمبر بنا دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں پلمبنگ کا کام کروں. اس نے کائنات چلانی ہے، وہ جانتا ہے، وہ جو ہے وہ حکمت والا ہے، ہر چیز حکمت سے لیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ایسا کسٹمر آ گیا جس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو دکاندار کو اس وقت بھی اس کنڈیشن میں بھی اس کا نہیں بنتا کہ اسے کہ نکل جاؤ میری دکان سے، یا تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کیوں. میں یہ دیکھیں میری بہن، یہ چیز آپ کو سر پہ سوار کرنی ہے کہ اگر آپ کا اخلاق نہیں ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ اچھے انسان ہی نہیں ہو، آپ کتنے بھی ہو جائیں. اور میں حیران ہوا جب میں نے پورا قرآن کریم ترجمے سے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جب میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی تو کس چیز کی؟ اخلاق کی. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، یعنی ان جیسا اخلاق اگر نہیں ہے. اب یقین کیجئے کہ ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اخلاق کی وجہ سے سعودی عربیہ جیسے ملک میں تھا تو وہاں کے پولیس والے، آرمی والے، پائلٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، امبیسیز، یہ سارے میرے کلائنٹ تھے. وڈ یو بیلیو کہ میں امبیسیز میں جاتا تھا، میں یو کے امبیسی میں کام کرتا تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا سسٹمز کے، مصر کی امبیسی کے لیے، نائجیریا کی، اور بھی امریکن امبیسی کے لیے میں جاتا تھا. تو وڈ یو بیلیو کہ ایک پاکستانی جا رہا ہے اور بغیر پاس کے جا رہا ہے. اور وہاں پر جاتا تھا جہاں ویزا سٹیمپ ہوتا ہے. مجھے سارے کہتے تھے، وہاں کی جو خواتین بھی تھی برٹش امبیسی کی، کہ شاہد جس دن تمہارا یو کے جانے کا موڈ بنا ہمیں بتا دینا اور پاسپورٹ ہمیں دے دینا، تمہاری اس پہ سٹیمپ لگی ہوگی، کوئی ہم تم سے ٹرمز اور کنڈیشن نہیں پوچھیں گے. میں نے کہا جی الحمدللہ، میں نے کیا کرنا ہے جی، جا کے اگر جوانی میں نہیں گئے تو اب بڑھاپے میں جا کے کیا کرنا ہے. لیکن میں مطمئن تھا، میں اپنے کام سے مطمئن تھا. غصے میں رہنے کی وجہ اب جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ گھر میں اس کا جھگڑا ہوا، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے. آج کل جو ہم غصے میں زیادہ لوگ رہ رہے ہیں نا ہمارے گھروں میں، چلے وہ تو گاہک اور بزنس کا ریلیشن ہو گیا نا. اب بات کریں جی ہم دو بہن بھائی ہیں گھر میں، ہم کیوں ایک دوسرے سے غصے میں ہو رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری دوستیاں گھر پہ نہیں ہیں، ہمارے رشتے اب اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہیں، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ساری وہ اپنوں میں نہیں رہی. ہم نے غیروں کو دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں پر ان کو اپنے سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹا کے ذریعے دوست بنایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ کی کمی ان لوگوں نے پوری کی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمیں غصہ رہتا ہے کہ اپنوں کی، آپ فار ایگزامپل میاں بیوی ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، بچے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماں باپ سے بات نہیں کر رہے، اپنی اپنی جگہ پر بزی ہیں. کیا ہے کہ ریلیشن شپ میں جو بڑے بڑے خاص ریلیشن ہوتے ہیں ان میں دراڑیں آ گئی ہیں. ایسا ہی ہے. ان دراڑوں نے جو ہے وہ صرف ہماری آنکھوں کے اندر یہ دراڑیں نہیں آئیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ دراڑیں آ چکی ہیں. کیا وجہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہم ایک دم اپنی بہن سے، بھائی سے، یا دونوں بھائی ہیں تو ایک دم پتہ چلا جی مرن جیون ختم، ہمارے احساسات ختم ہو چکے ہیں. احساسات وہ جیسے کوئی دو بندے لڑ رہے ہوں یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بجائے اس کے کہ ہم فوراً جائیں ان کو چھڑوائیں یا ہم ان کی لک آفٹر کریں جو گر گئے ہیں یا کچھ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ دیکھیں ہم فوراً موبائل نکالتے ہیں، مووی بنانا شروع کر دیتے ہیں. پانی میں ڈوب رہے ہوں لوگ تو بچاتے کم ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں پانی میں ڈوبنے والوں کی. ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کی موویز بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. ناظرین، یہ معاشرہ اس کو میں ختم نہیں کر سکتا، لیکن جو جہاد کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ برائی کے متعلق برا تو سوچو. اور دوسری ایک اور چیز ہے رابعہ، بڑے اندر کی بات، ہم لوگ جو بندے اکثر غصے میں رہتے ہیں، جو اکثر غصے میں، پوچھے نا کیا جی کیا
میں آپ چاہ رہا تھا کہ مطلب آپ کو انوالو کروں، تو اس لیے میں نے جی نہیں، کہا کہ میں آپ اصل میں پوچھیں محو تھی سننے میں کہ چلیں آپ کیا بات بتانے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ سنیں، ہم لوگ فار ایگزامپل آپ کی میرے سے ملاقات ہوتی ہے، میں ایک دکان والا ہوں اور میں نے غصے سے بولا ہے کس طریقے سے، تو اور میرا موڈ بھی آف رہتا ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، میں اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا ہے کہ کچھ بچپن میں نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ایک بندہ جس نے بچپن میں ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ، اگر ایک مرد ہے تو کہے گا کہ یار میں نے ایک دفعہ ایسے ایک خاتون کو میں نے جو ہے وہ بات کر دی تھی، وہ برا مان گئی تھی، ایسے ایک لڑکی تھی، ایسے میری بہن تھی، اس کو میں نے غصے میں کیا کہہ دیا تھا، ماں کو غصے میں کیا کہہ دیا تھا، یعنی آل پراسپیکٹس جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے معاملے میں وہ زندگی میں اس کے اندر جو گلٹ ہوتی ہے نا وہ پال رہے ہوتے ہیں، ایسا یعنی ہی کہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ پال رہے ہوتے ہیں اور وہ ابالے کھا رہے ہوتے ہیں اس کے دل کے اندر۔ وہ جو گناہ کے احساس ہوتے ہیں نا وہ اس کی زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں لانے دیتے۔ شاہد بھائی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ سے ناراض رہتے ہیں، آپ کے علم کے مطابق ان کو کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ، کچھ ایسی چیز جو کوئی ذکر جو وہ پڑھتے رہیں، ان کا غصہ کچھ کم ہو تاکہ ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی کچھ آسان ہو؟ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے پوچھا۔ دیکھیے ناظرین، میرا علم کہاں رہ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہو، تو غم اور غصے کی حالت میں، یعنی جو غم کا علاج ہے وہی غم اور غصہ ایک ہی ایسی ہی چیزیں ہیں، غم ہی غصے کو جنم دیتا ہے انسان کو، کیونکہ انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو ایسا وہ ہی غصے میں آتا ہے۔ غصہ ہے ہی یعنی برداشت ختم ہونے کا نام ہے، ورنہ غصہ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، غصے کے بغیر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، لیکن جو غصے کو پی جاتا ہے وہی اصل مومن، وہ اصل مومن ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ صاحب نصیب ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان صاحب نصیب بننے کے لیے ناظرین آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو ذکر ہے، وہ آپ اگر دن رات کرنا شروع کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غصہ قابو میں رہے، تو وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف اتنا بھی پڑھ لیجئے تو کافی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص یہ پڑھتا رہتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا جاتا ہے اور غصہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شاہد بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی اس ذکر کی اور بھی بہت ساری بشارتیں اس بندے کے لیے اور سنائیں۔ بھی ہے، یہ عرش کے جو ہے نا، ہاں جی، عرش کے جو ہے جو نیچے والے ذکر ہے، عرش کے تحت کے ذکر والے ان میں سے ایک ایسا ہی ہے، اور بہت ہی یہ خاص ذکر ہے اور غم اور غصے کا۔ جی یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے نہ صرف آپ کا غم یا غصہ ختم ہوگا بلکہ آپ کی روح میں، آپ کے دل میں ایک سکون اترے گا، وہ چیزیں جو آپ کے لیے اللہ رب العزت بہتر سمجھتا ہے وہ بھی آپ کو عطا کرے گا، اور مزید آئندہ ایسی حالات سے، ایسے جو آپ کے اپنے اوپر جو طاری ہے اس کیفیات سے آپ کو بچائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔